अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। तस्करा करेंगे आज एक खुफिया मुलाकात का जो अब खुफिया नहीं रही। तहरीक इंसाफ ने पहले इनकार किया उस मुलाकात के हवाले से, लेकिन अब उसकी तस्दीक की है। लेकिन अभी भी जो तहरीक इंसाफ है वो इस मुलाकात के हवाले से आधा सच बता रही है। आज मैं आपको पूरा सच बताऊंगा। ये जो खुफिया मुलाकात जो अब खुफिया नहीं रही, जी हाँ, मुलाकात है जो पीटीआई के तीन बड़े लीडर हैं। शाह महमूद कुरैशी, जो इस वक्त वर्चुअली ऑफ कोर्स पीटीआई के तमाम मामलात को देख रहे हैं क्योंकि इमरान खान जेल में हैं। अली ज़फ़र और उनके साथ जो रऊफ़ हसन, जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं तहरीक इंसाफ के, उनकी इस हफ्ते मुलाकात हुई डिप्लोमेटिक इनक्लेव में। मेज़बान थे ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर नील हॉकिंस, और नाश्ते पर ये मदऊ किया गया था इन तीनों पीटीआई के रहनुमाओं को। और उस मुलाकात में नाश्ते की टेबल के ऊपर ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर यानी कि सफ़ीर के अलावा 6 और लोग भी मौजूद थे। वो कौन लोग थे? उसमें अमेरिका के सफ़ीर थे वहाँ पर, बरतानिया के सफ़ीर थे, इसी तरह से कनाडा के सफ़ीर थे, यूरोपियन यूनियन की पाकिस्तान में जो हेड हैं वो मौजूद थी, और इंडोनेशिया के सफ़ीर थे। तो कुल मिला के 7 जो एम्बेसडर्स थे, और ये की कंट्रीज़ हैं क्योंकि अगर आप यूएस को देखें, यूके और ईयू यानी कि तमाम जो 27 ममालिक हैं उनको वो रिप्रेजेंट करते हैं। और इनफैक्ट उनके साथ नॉर्वे के जो एम्बेसडर हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे। तो ये तमाम अहम ममालिक थे जिनके साथ इनकी मुलाकात हुई। अब इस मुलाकात के हवाले से पहले तो इनकार किया तहरीक इंसाफ ने, लेकिन आज जो शाह महमूद कुरैशी हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने इसकी तस्दीक की कि ये मुलाकात ऑस्ट्रेलिया के जो हाई कमिश्नर हैं उन्होंने बुलाया था, उनकी दावत पर हुई, और बाकी जो एम्बेसडर्स थे वो भी वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन उन्होंने इन खबरों की तरदीद की कि इस मुलाकात में तहरीक इंसाफ ने इन ममालिक से किसी भी तरह की मदद मांगी है। इमरान खान की जो रिहाई का मामला है या फिर जो साइफ़र का मामला है वो डिस्कशन में आया है। बल्कि शाह महमूद कुरैशी का ये दावा है कि इस मुलाकात में तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान में आम इंतखाबात के हवाले से पार्टी का जो मौक़िफ़ है वो उनको पेश किया है। लेकिन ये आधा सच है। अब इसमें जो पूरा सच क्या है, सबसे पहले ये मुलाकात अरेंज किसने करवाई? ये मुलाकात जो ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर हैं नील हॉकिंस, इन्होंने अरेंज करवाई, और तहरीक इंसाफ के कहने पर ही अरेंज करवाई। ये जो नील हॉकिंस हैं ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर, ये जो इमरान खान से पर्सनली कह सकते हैं कि आप इंस्पायर्ड भी हैं। और इवन इमरान खान जब ज़मान पार्क में मौजूद थे और 9 मई के इवन वाक़यात के बाद जब उनकी जमात के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन हो रहा था तो इवन वहाँ पर जाकर भी इनकी वहाँ पर उनसे मुलाकातें होती रही हैं। तो आप कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के जो हाई कमिश्नर हैं इज़ एन इम्पॉर्टेंट ब्रिज बिटवीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो मगरब है या जो उनके डिप्लोमेटिक मिशंस हैं यहाँ पर। तो जो तहरीक इंसाफ के ऊपर इस वक्त जिन मुश्किलात में वो घिरी हुई है, इमरान खान को कन्विक्शन हो गई है, और जो भी सहूलतें वो चाह रहे हैं अटक जेल में इमरान खान के लिए, और ख़ास करके उनकी मुंतकिली हो अटक से अडयाला जेल, या फिर वो जो समझते हैं कि उनके ख़िलाफ़ ये एक सियासी कार्रवाई हो रही है, उनको रिहा होना चाहिए। तो इस सिलसिले में जो तहरीक इंसाफ है वो राब्ते में है ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर से, और उन्होंने ये रिक्वेस्ट की कि वो चाहते हैं कि अपना जो पर्सपेक्टिव है वो जो अहम जो मगरबी ममालिक हैं उन तक पहुँचाना चाहते हैं। और इम्पॉर्टेंटली तहरीक इंसाफ जो है वो इस लिहाज से भी अपसेट थी कि जो 9 मई के बाद क्रैकडाउन हुआ तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, उनके वर्कर्स के ख़िलाफ़, और जो ट्रायल इमरान खान का हुआ तोशाखाना केस में जिन हालात में उनको अटक जेल में रखा गया है, उस हवाले से तहरीक इंसाफ को ये कंसर्न है कि जो मगरबी दुनिया है उस तरीके से खुलकर इस मामले पर बात नहीं कर रही, क्योंकि ये इंसानी हकूक़ का मामला है और जो मगरबी दुनिया है उनको इसके ऊपर बात करनी चाहिए। तो ये एक पस मंज़र था, और जो तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी हों या रऊफ़ हसन हों, वो चाहते थे कि इस तरह की एक मुलाकात हो जिसमें वो अपना पर्सपेक्टिव जो है
وہ ان اہم ممالک کے سامنے رکھ سکیں تھرو دیئر ڈپلومیٹس۔ تو یہ پھر آسٹریلیا کے جو ہائی کمشنر ہیں انہوں نے یہ میٹنگ ارینج کی۔ اس میں جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا، امریکہ کے سفیر ہوں، برطانیہ، کینیڈا، ناروے، یورپین یونین، انڈونیشیا، ان ممالک کے جو ایمبیسڈرز ہیں وہ اس ملاقات میں موجود تھے۔ اور اس ملاقات میں ایک تو پورا پرسپیکٹو دیا، جو میری معلومات ہیں علی ظفر خود وکیل بھی ہیں، وزیر قانون بھی رہے ہیں، جو اس وقت عمران خان کے خلاف جو توشہ خانہ کیس ہے، جو باقی مقدمات ہیں اس کے حوالے سے کہ کیوں تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ ان کو پولیٹیکلی وکٹمائز کیا جا رہا ہے۔ دوسرا، انہوں نے جو تحریک انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اس کے حوالے سے انہوں نے بریف کیا، اور امپورٹنٹلی انہوں نے یہ مدد مانگی خود جو تحریک انصاف کے جو وائس چیئرمین ہیں انہوں نے ان سے کہ وہ اس حوالے سے کوئی ریلیف ان کو مہیا کریں۔ لیکن اس سلسلے میں پرسپیکٹو انہوں نے جو سنا جو امبیسڈرز تھے، لیکن امپورٹنٹلی اس کے اندر ایک جو فیکٹر تھا کہ جو اس ساری ملاقات کا پرپز تھا وہ یہ تھا کہ جو انسانی حقوق کے معاملات ہیں، یا پھر جو جس طریقے سے تحریک انصاف کو اور ان کے ورکرز کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے، اس معاملے کے اوپر جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، خاص کر کے جو مغرب ہے، یورپین یونین ہے، امریکہ ہے، ان کو آواز اٹھانی چاہیے۔ لیکن اور یہی وہ گلہ لے کر کے گئے تھے اور ان کو ایک سینسٹائز کرنے کی کوشش کی، اور تحریک انصاف کا خیال ہے کہ اگر دباؤ بڑھتا ہے موجودہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، اگر امریکہ کی طرف سے، یورپین یونین کی طرف سے، یا جو باقی اہم دنیا کے ممالک ہیں وہ تحریک انصاف کے حوالے سے، عمران خان کے حوالے سے کوئی بیان دیتے ہیں، تو ان کا خیال ہے کہ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے اوپر دباؤ بڑھے گا، تو امکان ہے کہ اس ایسی صورت میں جو عمران خان ہیں ان کو ریلیف مل سکتا ہے۔ دوسرا جو اہم اس حوالے سے سبجیکٹ تھا جس پر تحریک انصاف کے ان تین رہنماؤں نے بات چیت کی اور ان سے مدد مانگی، وہ تھا پاکستان کے اندر ایک تو انتخابات کا معاملہ۔ یہ ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت جو انتخابات ہیں وہ تاخیر کا شکار ہیں، اور اس سال تو انتخابات ہوتے نظر نہیں آ رہے، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے انہوں نے یہ باقاعدہ طور پر اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگلے انتخابات سے پہلے نئی حلقہ بندیاں کی جائیں گی، اور اس سارے عمل میں کم از کم 4 ماہ لگیں گے، یعنی کہ اس سال دسمبر تک یہ عمل کمپلیٹ ہوگا، اور اس کے بعد پھر انتخابات کی شیڈیول کا اعلان کیا جائے گا۔ تو جو تحریک انصاف ہے انہوں نے اس بات پر زور دیا، جو مجھے سفارتی ذرائع نے بتایا، کہ انہوں نے جو اہم ممالک کے جو ایمبیسڈرز تھے کہ وہ اس سلسلے میں حکومت کے اوپر پبلکلی بھی اور پرائیویٹلی بھی دباؤ ڈالیں کہ الیکشن میں کسی قسم کی تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ اور ایک اور جو اہم معاملہ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ الیکشن جب بھی ہوں پاکستان کے اندر تو لیول پلینگ فیلڈ اس لیے ہونا چاہیے کہ تحریک انصاف کے خلاف جو بھی مقدمات ہیں، ان کے لیڈر عمران خان کے خلاف جو بھی مقدمات ہیں یا ان کے اوپر جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ ختم ہونی چاہیے، کیونکہ اگر عمران خان، تحریک انصاف جو وہاں پر جو تحریک انصاف کے لیڈر تھے اور شاہ محمود قریشی اور باقیوں نے ان کو یہی بتایا کہ اتنی بڑی جماعت کو جو اس وقت سب سے زیادہ پاپولر ہے، اگر انتخابات سے ان کو الگ رکھا جاتا ہے، اگر ان کے لیڈر کو انتخابات کنٹیسٹ نہیں کرنے دیے جاتے، تو ایسی صورت میں پاکستان کے اندر جو عام انتخابات ہیں وہ صاف اور شفاف تصور نہیں کیے جائیں گے۔ تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے تحریک انصاف کے ان رہنماؤں نے مطالبہ کیا ان سے کہ وہ اس سلسلے میں بھی بھرپور جو ہے وہ تحریک انصاف کی مدد کریں، اور اس کو پبلکلی اس معاملے کو اٹھائیں کہ پاکستان میں ایک تو انتخابات تاخیر کا شکار نہیں ہونے چاہیے، دوسرا تحریک انصاف کے خلاف کسی بھی طرح کی ڈسکرمنیشن نہیں ہونی چاہیے، اور عمران خان کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ اب جو میری معلومات ہیں، جو امبیسڈرز تھے ان ممالک کے، انہوں نے جو تحریک انصاف ہے ان کا پرسپیکٹو سنا، لیکن کس حد تک وہ ان کے مطالبات یا جو بھی ان کی ریکویسٹ تھی اس کو مانتے ہیں، یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہے۔ اس میں ایک جو چیز میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ ہائی لائٹ کرتی ہے کہ عمران خان صاحب کی ایک، یا تحریک انصاف کی ایک دوغلی پالیسی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان صاحب خود حکومت میں تھے اور اپوزیشن کے جو رہنما ہیں، جب ان کی ملاقاتیں فورن ڈپلومیٹ سے ہوتی تھیں
تو ان کو تشبیہ دیتے تھے کہ وہ ان کی حکومت کے خلاف کوئی سازش کر رہے ہیں یا وہ پاکستان کے مفادات کے خلاف ہے. حالانکہ میں خود فارن پالیسی بہت عرصے سے یہ کور کر رہا ہوں، فارن افیئرز، انٹرنیشنل ریلیشنز. تو دنیا میں جہاں بھی سفارت خانے ہوتے ہیں ان کا بنیادی طور پر کام ہی یہی ہوتا ہے کہ جس ملک میں وہ ہوتے ہیں وہاں پر صحافیوں سے، سول سوسائٹی، پولیٹیشنز، ہر طرح کے لوگوں سے ملتے ہیں، کیونکہ ان کا کام ہی یہی ہے کہ یہاں پر بیٹھ کر وہ جو اپنی حکومتیں ہیں ان کو لیٹ سے کہ پاکستان میں جو بھی ہونے والی تبدیلیاں ہیں یا ایکسپیکٹڈ چینجز ہیں یا جو بھی ڈیولپمنٹس ہیں ان سے آگاہ کرتے ہیں، اور پرسپیکٹو جاننے کے لیے وہ ہر طرح کے لوگوں سے ملتے ہیں، اور اس میں کوئی کباہت نہیں ہے. ایگزیکٹلی یہی کام جو پاکستان کے دنیا میں سفارت خانے ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں. اگر امریکہ میں ہیں تو وہاں پر وہ ریپبلکن سے بھی ملیں گے، وہاں پر وہ ڈیموکریٹ سے بھی ملیں گے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی ریپبلکن یا ڈیموکریٹ پاکستان کے سفیر یا پاکستان کے ڈپلومیٹ سے مل رہا ہے تو وہ شاید اپنے ملک کے ساتھ غداری کر رہا ہے. تو اس حوالے سے آئی تھنک تحریک انصاف کو جو ان کا ماضی کا ایک کنڈکٹ رہا ہے، جو پوزیشن رہی ہے، اس پر ان کو پھر معذرت بھی کرنی چاہیے. اور مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ یہ جو انہوں نے ملاقات کی ہے، لیکن اس کے اندر صرف ایک ہی ایشو ہے کہ کل جو چیز یہ سمجھتے تھے کہ غلط ہے، آج ایگزیکٹلی یہ وہی کام کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے بھی ان کو وضاحت جو ہے وہ ان کے سامنے آنی چاہیے. نیورتھلیس جس مغرب پر عمران خان اور تحریک انصاف الزام لگاتی تھی کہ ان کو ایک سازش کے ذریعے انہی جو مغرب نے یا امریکہ نے ہٹایا، آج وہ انہی کی مدد مانگ رہے ہیں. وہ الیکشن میں تاخیر کا معاملہ ہو، وہ عمران خان کے لیے عدالتوں سے ریلیف ہو، یا مبینہ طور پر ان کے خیال میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. اب ان کو اس سلسلے میں کس حد تک کامیابی ہوتی ہے، اٹ ریمینز ٹو بی سین. آج کے وی لاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.